على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ یہ سال کا دوسرا سیزن ہے سردی کا، اور تایا جی شیخ محمد امین صاحب کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ ان بیٹیوں کو دوبارہ یہ سردیوں کے موسم کے لیے چادریں دینے کے لیے تشریف لائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حافظ سرور صاحب، حافظ جلال صاحب اور میرے بھائی میجر رانا رفاقت صاحب اور حضرت قبلہ اس مسجد کے خطیب، کیا نام ہے پورا، حضرت علامہ مولانا زاہد صاحب، جو کہ بڑی دیر سے یہاں دین حنیف کی ترویج کے لیے حدیث پاک کا درس دے رہے ہیں بچوں کو، اور یہ چھوٹے بچے اور یہ بچیاں یہاں خالی حفظ نہیں ہیں، درس نظامی کر رہی ہیں، فاضل عربی کر رہی ہیں۔ تو یہاں ایک موقع اور بھی ہے کہ حافظ سرور صاحب نے ہر ایک نے ایک دن، آپ کو پتہ ہے، ہتھیار چھوڑنے ہوتے۔ پہلے انہوں نے ایئر فورس سے ریٹائرمنٹ لی، تو یہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں صرف سرپرستی کروں اس ادارے کی، بس نماز پڑھوں، تو میرا جو بچہ ہے نا یہ کام سارے سنبھالے، اولاد نہیں سنبھالنے ہوتے ہیں کام۔ تو ہم اس مبارک موقع پہ پہلے تو عزت مآب والی جناب ریٹائرڈ سابق ایئر فورس افسر جناب عزت مآب حافظ سرور بیگ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تایا جی کی موجودگی میں، کہ انہوں نے اپنی بہترین زندگی پاکستان کو وقف کی اور اسلام کو وقف کی۔ محکمے میں رہ کے بھی اسلام کے لیے کام کیا اور مسجد میں رہ کے بھی اسلام کے لیے کام کیا۔ یہی ان کا سرمایہ ہے۔ یہ دوسرا ماشاءاللہ انہوں نے پروجیکٹ مکمل کر لینا ہے، اس میں میں نے یہ چھت ڈال دینی چند دنوں میں، بچیاں بچے ادھر شفٹ ہو جانے انشاءاللہ۔ یہ مسجد ہے، اس کو بھی اور زیادہ ہم خوبصورت کریں گے۔ تو آہستہ آہستہ یہ کام ہوتے ہیں، سارے دین کے کام میں رکاوٹیں بڑی آتی ہیں، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ دین کا کام ہو۔ شیطان تو قدم قدم پہ اللہ والوں کی مخالفت کے لیے جڑیں بیجتا ہے، زمین میں بیج ایسے بیجتا ہے کہ اس کی جڑیں مضبوط کرتا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ بچیاں اور بچے، یہ بچے بچیاں نہیں ہیں، یہ ہزاروں بچوں کے استاد بنیں گے، ان سے ہزاروں لوگ دین سیکھیں گے۔ 27 سال ہو گئے مجھے، کل کی بات ہے، میں نے اگلے دن پسرور میں ایک بچہ دیکھا 14 سال کا، وہ کہتا آپ نے میرے کان میں اذان پڑھی تھی۔ جن بچوں کے کانوں میں نے اذان پڑھی، پھر نکاح پڑھا، پھر جنازہ پڑھا، یہ طریق ہے۔ 27 سال میرے ایسے گزر گئے تبلیغ میں۔ اب دیکھیں میری حالت کہ میں ابھی ناشتہ نہیں کیا، ایک پانی کا گلاس ادھر آ کے پیا ہے۔ آپ حساب لگائیں کہ جو مشہور بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی کتنی ٹف ہوتی ہے، اپنے کھانے پینے کے لیے بھی ٹائم نہیں، اپنے گھر کے لیے بھی۔ یہ میرے پاس FC فرنٹیئر کور کے گن مین ہوتے ہیں، وہ مجھے رستے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے نہیں دیکھا، سال ہو گیا میں آپ کے ساتھ گن مین ہوں، 2 گن مین مجھے سرکاری ملے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ آپ 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنا پاس میرے ٹائم نہیں ہوتا۔ حافظ صاحب کے پاس بھی میں آتا ہوں 2-3 ماہ بعد، ادھر بس چکر لگے تو میں گزر کے چلے جاتا ہوں۔ تو میں میجر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹائم نکال کے بہاولپور سے پہنچ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ شکریہ ادا تو ہم ان بچوں کا کرتے ہیں، ان بیٹیوں کا، یہ اپنی زندگی کا بڑا پیارا حصہ دین کے لیے وقف کیے ہوئے، اور آپ لوگ بھی بڑی محبت سے پہنچ گئے۔ اور محترم جناب اقبال صاحب، مجھے تو نام نہیں آتے، سرور صاحب، اقبال صاحب عزت مآب، اور ریاض صاحب، ان کے نام مجھے ذرا یاد نہیں ہوئی، تو میں ان کا بڑا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہ اس ادارے سے چل رہے ہیں۔ اچھا ایک بات یاد رکھنا،
ادارہ ایک مرلے کا ہو یا ادارہ ایک کنال کا ہو، ادارہ ادارہ ہی ہوتا ہے۔ صحابہ صفہ جو ادارہ تھا نا اس میں 60-70 بچے بیٹھتے تھے۔ نبی کریم نے جو ادارہ شروع کیا تھا نا مسجد نبی سے، 60-70-80 بچے صرف اس میں بیٹھ سکتے تھے، وہ صحابہ صفہ تھا۔ آج اس مسجد نبی میں لاکھوں لوگ بیٹھتے ہیں، اور اس یونیورسٹی میں پوری دنیا سے طالب علم پڑھنے آتے ہیں۔ اور اس کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ لوگوں کی یونیورسٹیوں میں پیسہ لگانا پڑتا ہے، مگر جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یونیورسٹی ہے اس میں طالب علموں کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، وظیفہ ملتا ہے، خرچہ نہیں ہوتا۔ بجائے خرچہ کرنے کے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جو گئے ہوئے حضور کے مہمان، ان کی مہمان نوازی لگ سے اور ڈگری لگ سے، اور ساتھ لفظ لکھتے ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اور انشاءاللہ اس ادارے کی بیٹی بیٹیاں بھی جائیں گی ادھر انشاءاللہ۔ ہم سے تو ہم اللہ سے اچھی امید نہ یقین رکھنا چاہیے۔ امید لفظ تو اللہ کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ امید میں شک ہوتا ہے۔ لفظ یقین ہی کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ ہمارا یہ کام ہوگا، ہمارا ارادہ پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عزت مآب جناب حافظ سرور بیگ صاحب کو کہ وہ کچھ اظہار خیال کریں کہ اپنے بچے کو اور اپنی بیگم کو یہ ادارہ وہ سونپ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایسے ہاتھوں میں کبھی ادارہ نہیں دیں گے کہ جو بچہ اس کا اہل نہ ہو۔ کام تو وہ کرے گا جو اس کو ٹائم دے گا۔ ادارہ پیسے نہیں مانگتا، اگر پیسے سے کام ہوتے ہو نا تو میں لاہور سے فون کرتا حافظ صاحب کو، لو جی یہ میری طرف سے پیسے میں نہیں آ سکتا۔ نہیں، ادارہ ٹائم مانگتا ہے، آپ کے وجود کی قربانی مانگتا ہے۔ تو حافظ صاحب نے اپنے وجود کی قربانی دے دی ہے، زندگی ادھر لگا دی۔ اب میں آپ سب سے بھی امید رکھتا ہوں، میں نے تو کبھی کبھی آنا ہوتا ہے، ہمارا تو ساری زندگی جو اس ادارے کو ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہمارا ساتھ ہے، ہمارا نہیں ہے کوئی پارٹی بازی کا نہیں، نہ میں اس محلے میں کسی کو جانتا ہوں نہ برادری کو، صرف حافظ سرور صاحب سے میری دوستی ہوئی اور میں نے ان کو لفظ بولا کہ بس بزرگوں جب تک میری زندگی میں اس ادارے سے محبت رکھوں گا، کچھ ہو سکا تو اس کی بلڈنگ بناؤں گا، کچھ ہو سکا تو آپ کے ساتھ تعاون رکھوں گا۔ تو یہ ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل سے یہ ایسے بندوں کے نابے اللہ یہ سونپیں گے ادارہ جو بچہ اپنے باپ کی یہی کمائی سمجھ کے، یہی زندگی سمجھ کے، آخرت سمجھ کے اس کو چلائے، اور ان کی اہلیہ کو اللہ لمبی زندگی دے۔ وہ بھی بہت اچھی خاتون ہیں، انہوں نے بھی وقف کر دیا دین کو اپنے آپ کو۔ تو میں سلوٹ کرتا ہوں باجی کی محنت کو بھی اور ان کو بھی کہ یہ اتنی بچیوں کو ڈسپلن سکھایا۔ دیکھیں اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے وہ بچوں کو اخلاقیات سکھاتے ہیں، ڈسپلن سکھاتے ہیں۔ تو آپ صاحب کے بعد پھر ہم یہ چادر پوشی کریں گے، پھر یہ بچے کو دستار بندی پہلے کرتے ہیں، آپ صاحب جس کو سونپتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد تایا جی ان بچیوں کو چادریں دیں گے، پھر انشاءاللہ میں 10-15 منٹ خطاب کروں گا، پھر دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کا یہ آنا قبول کرے۔ آئیں آپ صاحب یہ چادر تو کھول کے دے، ادھر آؤ آپ صاحب، ایک چادر نکال کے کھول کے دیتے ہیں، لو بیٹا لو چلو ماشاءاللہ، اللہ پاک سامان میں رکھے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ منظور کرے، آمین انشاءاللہ۔ آیا نبی کوئی دعا آیا 40 لاکھ کا آیا، چلو چلو ماشاءاللہ۔ یہ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تایا جی کو کوئی نہ کوئی کام کہتے رہیں کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا جائے۔ تو چودھری علی محمد گجر صاحب جناب ٹاؤن والے، ان کو ہم نے بولا تھا، وہ اسلام آباد میں پہنچ نہیں سکے، تو تایا جی نے تو جو وعدہ کیا ہوتا وہ پہنچتے ہیں اس پہ فوراً۔
نہیں کچھ نہیں، اس طرح ہی اپنی ڈالنی ہوتی ہے لاس میں. یہ ایک موقع ہوتا ہے سال میں زندگی میں ایک بار، تو یہ ثابت ہے کہ کوئی بڑا کسی بیٹی کے ساتھ کوئی چادر دے. ان بچیوں کو اللہ یہ دینی تعلیم ہمارے لیے اور آپ صاحب کے لیے جو ٹیم بیٹھی ہے اسٹیج پہ، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور خصوصی یہ میری بیٹیوں سے اپیل ہے کہ آپ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو بیٹا عطا فرمائے. اولاد نہیں اس کے پاس، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اور یہ جتنا دینی کام کرتے ہیں اللہ ان کا قبول فرمائے. ہمارے دوسرے لوگ اس پہ بھی ماشاء اللہ ماشاء چلو اللہ پاک ایک زمان میں رکھے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. یہ مال دنیا کی زینت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے خرچ ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے. باقی تو اولاد نے ایک سوال لینا ہے تو کوشش کیا کریں ہر سیزن میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک یتیم بچے کا سوٹ لیا کریں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک یتیم بچی کا سوٹ لیا کریں. تو یہ بچیاں دیکھیں کتنی اعلیٰ تعلیم ہے، اس سے اعلیٰ تعلیم کسی کو نہیں سمجھتا. قرآن حدیث کی تعلیم اعلیٰ ہے جو قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی. اور آپ دیکھیں آپ صاحب نے زندگی وقف کر دی، ہماری زندگی گزر جانی ہے دین میں، تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ ایک بچی کی بھی کفالت کا ذمہ لے لیں. محلے میں مثال کوئی بانجی یتیم ہو گئی ہے، اس کو گھر جا کے بولے کہ اس کی وردی، اس کی کتابیں، اس کا خرچہ میرے ذمہ. اگر ایک بچے کا آپ ذمہ لے لیں محلے میں تو کوئی محلے کا بچہ، آپ بھی آتے جائیں ادھر صاحب کھڑے ہوتے ہیں آج بزرگوں کی ادھر یہ ایسے کھول کے دیتے جائیں. ہاں بچیاں زیادہ بلا رہے نا تو اس طرح سارے کھڑے دیتے جائیں، چلے آپ ان کو بھی دیتے جائیں. ماشاء اللہ بزرگوں آپ بھی بچیاں آتی جائیں ان کو دیتے جائیں، ساری کو بلا رہے نا لائن میں. تو میں آپ کو یہ ترغیب اس لیے دلا رہا ہوں کہ محلے میں ایک اگر آپ خاندان میں آپ کے کوئی عورت بیوہ ہوگی، اس کا ایک 2-3 بچے ان کو کفالت میں لے لیں کہ میں مہینے کے فیس دوں گا. نہیں سبھی کو بلائے نا، جو کچھ بھی جو بھی ہے چھوٹی بڑی سب کو بلائے گا، تو کا دل بڑا ہوگا، خوش ہوگی کہ ہمیں اتنی اسلام عزت دیتا ہے. تو چھوٹیاں لا کے رہنا چاہیے، ہاں چھوٹیاں بھی نکالنے آج چھوٹی چھوٹی بھی چھوٹیاں جو ہے چھوٹیاں چل رہی نکالنے. چلو ماشاء اللہ ہے. یہ ہمارے چاند مکھن بلائیاں ہیں. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں میں تو بولا ہے کہ کب سے کھڑا کیا ہوگا ساتھ تو آپ نہیں کوئی نہیں ایسی بات نہیں. یہ بچوں کے ساتھ رکھیں اور بیٹا آگے آتے جائیں اور پڑھاتے جائیں اور ادھر آؤ ایک ادھر آتی جائے ادھر بڑی آپ بڑی بچی چھوٹیاں. چلو اور بیٹا آگے آئے آگے. اچھا چھوٹی بچی کے لیے چھوٹی نہیں چھوٹی بچیاں جو ہے چھوٹی ان کو بڑی دیں، یہ بڑیاں ہیں ان کو دیں. چلو ماشاء اللہ. ہاں اس کو بڑی دیں. چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو دو اس کی بھی. چلو چلو شاباش. آئے ہیں
آگے آگے کر صاحب آپ بھی کئی صاحب دیو بچے آگے جا آتے جائیں سارے ایک ایک ڈالتے ہیں سارے اللہ پاک سلامت رکھے یہ ساری بڑی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں آ جائیں چھوٹی جو جن کا نام نہیں لکھا وہ بھی آ جائے کوئی مسئلہ نہیں یہ کوئی بڑی دیتی چلو ماشاء ٹیچر کتنی ہے کتنی ٹیچر ٹیچر کتنی ہے ان کی ایک جو روٹیاں لگاتا ہے اس کی پہ کی مثال ایک 8 سال ٹیچر وہ اکٹھی دیتے ہیں ٹیچر نہیں جاتے ٹیچر کی چھٹی کر گئی 1 بجے 9 ٹیچر سارے گھر دیا محترمہ 3 بیا جی ساریا گھر دیا 3 خراب چلو وہ دیری اس میں شبیر تندور والا وہ دیری اس میں رکھتی ٹیچر 9 ہیں تو 3 آپ کی پہلے 5 تو 12 ایک اور دے دیں چاہتے ایک اور ادھر مسجد میں اذان کون زیادہ پڑھتا ہے محسن مسجد میں بچے ہی پڑھتے ہیں کیا کہنا چلے وقت بیٹھ قاری صاحب یہ جو حکیم ہے یہ جو قاری صاحب حکیم ہے ان کی بھی لوگ کی بدل دو یہ بڑے تھے جو بچوں کو بلا رہے تھے اور قاری صاحب دونوں کو قاری صاحب کے بھی دوسری ہوگی قاری صاحب کا نام ایک چادری تو دے دیں چلے واٹر دے ساڈا سٹاف ممبر جی جی لو جی ایک واٹس کلر ایک کا سٹاف ممبر
اچھا دیکھیں جی آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے بس ٹھیک ہو گیا ہیلو حاجی صاحب حاجی صاحب کاری احسان اللہ مدرسے مقدس اوکے ہو گیا بس ٹھیک ہے کوئی اور نہیں ہے احسان اللہ تو نہیں چاہتا تھا یا پھر بڑی ہو کے چلتا ہے چلے اچھا وہ بات میں کرے گا ہاں جی معزز عامل رات اصل میں